خبیثا، نیت نہ کرنا ناپاک دینے کی، منہ تنفقون جس میں سے خرچ کرو، ولستم بیاخذی اور نہیں ہے تم لینے والے، الا ان تغمضوا فیہ مگر آنکھیں بند کر کے، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ غنی حمید بے شک اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ پہلے فرمایا من طیبات، تو پھر فرمایا خبیث مال کہیں خرچ نہ کرنا اللہ کے نام پر۔ فقہا کہتے ہیں اگر کہیں سے حرام مال آیا، ناجائز اور خبیث مال آ گیا تو اس کا ازالہ واجب ہے۔ ازالہ اس کو کہتے ہیں بغیر نیت سے ثواب کے فقیر مسکین کو دے دیے جائے، مضطر پریشان حال طالب علموں کو دے دیے جائے۔ محدث بنوری نے معارف السنن میں تفصیل سے لکھا ہے مال حرام پر نیت ثواب ناجائز ہے۔ فتاوی شام میں بزازیہ کے حوالے سے ہے لو نوا به قربتا کفرا ولو دعا له فقیر او شکر کفرا، ثواب کی نیت کر لی تو دینے والا کافر، شکریہ اور دعا کر لی فقیر نے جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ بچنا دونوں کا نہیں، خبیث اور حرام وہ تو شرعاً مال نہیں ہے، گوبر اور پیشاب ہے، پاخانہ ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بے احتیاطی سے مدرسوں میں لگایا ہے، آج ان کے مدرسے خطرے میں، اللہ معاف فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس غلطی سے آپ نے بینک کے ذریعے پیسہ منگوایا، اس میں رکاوٹ ہو گئی، بینک کا قانون ہے فیصدی کے اعتبار سے سود لگ گیا، کیا یہ سود چھوڑ دے؟ پہلے یہ فتویٰ تھا، مولانا مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم ہند نے لکھا ہے کہ نہ چھوڑے، لے، کیونکہ چھوڑنے کی صورت میں وہ اور فرقوں کو تقویت دیتے، آپ کے مال سے لے لیں ان سے، یا تو اس پر مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دے پھینکے۔ اس زمانے کے مفتی صاحبان ذرا اور ایمان کے ہو گئے، وہ کہتے ہیں نہیں، لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، جن کو نان شبینہ اور ضروریات زندگی میسر نہیں ہے، بغیر نیت ثواب کے ان کو دے دیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مسجد اور مدرسے کے طہارت خانے وغیرہ اس سے بن سکتے ہیں، اس عاجز کو اس میں بھی شرع صدر نہیں ہے، کیونکہ ہماری فقہ میں لکھا ہے کہ سڑا ہوا دودھ پھٹا ہوا یا سڑا ہوا سالن اور گوشت بلی کتے کو ڈالنا جرم ہے، یہ بھی تمتع ہے، استمتاع کی قسم ہے، ڈال دے آپ وہ خود آ کے کھائے، آپ نہ پیش کریں اس کو۔ التعریض هو الانتفاع، کتنی خطرناک بات ہے، اور لوگ کتنے دلیر ہو گئے۔